دیکھیے انشاءاللہ ان قریب یہ قاضی ماضی بننے والا ہے، ان قریب سنیں چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، چند دن باقی ہے۔ اب یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جب قاضی ماضی بن جائے تو اس وقت کون سے نعرے اس کا استقبال کریں گے۔ قاضی کا ماضی بننے کے بعد وہ نعرہ ہوگا قاضی کا ماضی دھوکے بازی ہوگا نعرہ اس وقت، قاضی کا ماضی یہ ماضی بننے کے بعد نعرہ لگے گا۔ اور دیکھیے آج سے چند ماہ پہلے تک ہم آپ کے پاس آتے تھے، وکلا کے پاس آتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ جی ریلیز عمران خان کو آزاد کرنے کی جد و جہد آپ لوگ چلائیے، لیکن اس وقت تو پہلے اپنے ججز کو آزاد کر لیں، عدلیہ کو آزاد کر لیں، جوڈیشری کو آزاد کر لیں، عمران خان انشاءاللہ خود ہی آزاد ہو جائے گا۔ آپ کے ججز 6 ججز خط لکھتے ہیں کہ ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے، ان کے آفیسز کیا، ٹیلی فون کیا، ان کے بیڈ روم اور باتھ روم تک کی آزادی سلب ہو چکی ہے، اس سے برا دور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بس درخواست میں اپنے ILF کے قائدین اور آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جن ججز نے کلمہ حق بلند کیا ہے، سچ اور حق کی بات کی ہے، وہ اسلام آباد کے 6 ججز ہوں یا وہ سرگودھا کے جج صاحب ہوں یا لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور عدلیہ کو آزاد کریں، نہیں تو پاکستان جس گہرائیوں میں جانے والا ہے جس کی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ اور اب یہ ڈگری کا ذکر چل رہا ہے، جعلی ڈگری کسی جج صاحب کی، ارے بے شرمو، بے غیرتو، بے حیاؤ، یہ جعلی فارم 47 والے کسی جج کو جعلی ڈگری کہہ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک جعلی فارم 47 والے لوگ ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اب آپ کو نکلنا ہوگا، وکلا کو روڈ پہ آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے کپتان کی اور اس پاکستان کی حقیقی آزادی دور نہیں۔ میں اپنی ILF کی قیادت کو، اپنے وکلا کو، ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں صوبہ سندھ میں آپ کی ILF کی لیڈرشپ کی قیادت میں پورے سندھ میں ہر ضلع کی سطح پر اسی قسم کے کنونشن منعقد ہوں گے اور آپ کی لیڈرشپ اس کو لیڈ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ نعرہ عمران بٹ صاحب اور اس کے علاوہ مختلف صوبوں کے صدور وکلا، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم منڈی باؤ ٹیم سے تمام دوست جو شجاعت رانا صاحب کے ساتھ آئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں پورے پاکستان کی تنظیمیں جو اس کنونشن میں شرکت کر رہی ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے، میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ مسلمان جس نے کلمہ حق یونائٹڈ نیشن میں بات کیا، آج وہ آپ کے سامنے وہ قضا سے انگلی کر رہا ہے کہ آپ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری آپ تمام لوگوں سے صلاح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے
आईन पाकिस्तान साथ लाया। मैं ये बता देना चाहता हूँ हर अदारे को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि इस आईन पाकिस्तान के नीचे है सब। इस आईन पाकिस्तान, जिस तरह मेरे दोस्त शहजाद अफरीदी साहब ने कहा कि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी है, इसमें मीडिया के फंडामेंटल राइट्स भी है, इसमें अवाम के फंडामेंटल राइट्स भी है, और इसमें ईसीपी का रोल भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह आपने 25 करोड़ अवाम को डाका मारा वोट पर, वही इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल से उस टाइम बाहर आऊंगा जब आपने डाका मारा है वो वोट अवाम का वापस आएगा। मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इस आईन के साथ चलना है, आईन पाकिस्तान के साथ चलना है। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से रिक्वेस्ट है कि आपके ऊपर ये वक्त है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी आवाम के मैंडेट को चुराया है, वो मैंडेट आपने वापस लेना है। मेरा आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरीके से अदलिया की आजादी की तहरीक शुरू हुई है, हमने अपना रोल अदा करना है। मैं अपने तमाम इस्लामाबाद के दोस्त, जहां हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूद है सर प्यारे साहब, मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस तरीके से 180 झूठे मुकदमा जो खान साहब के सामने बनाए गए हैं, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। और मैं पूरे वकला, पाकिस्तान के वकला जो इमरान खान के खिलाफ, एक मुकदमा खत्म होता है दूसरा मुकदमा शुरू हो जाता है, आप कब तक मुकदमे बनाएंगे? आप भी निकले हैं, हमेशा वकला निकले हैं, जब भी कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ है वकील ही निकले हैं। मैं सिर्फ से आपसे आखिर में ये नारा लगाऊंगा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान।